रिंग स्टोन पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और पाकिस्तान उन ममालिक में आता है जिसमें रिंग स्टोन या गुड्डे खदरी बनने के अमकानात बहुत ज़्यादा है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वजह है। नंबर 1 हमारी माहौल है। हम एक ट्रॉपिकल या गर्म इलाके में रहते हैं जिसमें पानी की कमी रहती है, जिसकी वजह से पथरी बनने के अमल को तेज़ हो जाता है। पानी का साफ़ ना होना और मुख्तलिफ़ वजह से गुर्दे में पथरी बनने कॉमन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद अयाज़ है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल और वामिक हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ और पिछले 10 साल से गुर्दे और डायलिसिस के मरीज़ों का इलाज कर रहा हूँ। आज मैं आपको रीनल स्टोन या गुर्दे की पथरी की वजह से गुर्दे के मसाइल के बारे में तफसील से आगाह करूँगा। रिंग स्टोन पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और पाकिस्तान उन ममालिक में आता है या उन बेल्ट में आता है जिसमें रिंग स्टोन या गुड्डे खदरी बनने के अमकानात बहुत ज़्यादा है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वजह है। नंबर 1 हमारी माहौल है। हम एक ट्रॉपिकल या गर्म इलाके में रहते हैं जिसमें पानी की कमी रहती है, जिसकी वजह से पथरी बनने के अमल को तेज़ हो जाता है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ और वजह है। हमारी डाइट, जो प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा होती है, साल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा पानी का साफ़ ना होना और मुख्तलिफ़ वजह से गुर्दे में पथरी बनने का रुझान पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जिनमें पथरी या गुर्दे की पथरी के बहुत ज़्यादा मरीज़ या बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। गुर्दे की पथरी गुर्दे को मुख्तलिफ़ तरीके से असर कर सकती है और मुख्तलिफ़ तरीके से गुर्दे को कमज़ोर कर सकती है। गुर्दे की पथरी की 2-3 वजह होती है। एक तो गुर्दे की पथरी पैदाइशी तौर पर किसी वजह से बन सकता है, जैसे ख़ानदानी मसलों की वजह से। कुछ हार्मोन्स होते हैं जिस्म में, जिनकी कमी या ज़्यादती की वजह से जिस्म में कैल्शियम या ऑक्सलेट या सिस्टीन नामी एक मॉलिक्यूल होता है, एक निमक्यात होता है जिसकी एक्सेस प्रोडक्शन होती है, जो गुर्दे से बार-बार फ़िल्टर होता है, तो गुर्दे में गुर्दे की कैपेबिलिटी से ज़्यादा जमा हो जाता है और पथरी बनना शुरू कर देती है। इसके अलावा ये कॉमन वजह है पैदाइशी तौर पर या उन लोगों में जिनमें ख़ानदान में पथरी चल रही है। इसके अलावा अगर आपको ख़ानदान में पथरी का मसला नहीं है, तो इसके अलावा कैल्शियम की वजह से स्टोन बहुत कॉमन होता है, ख़ास तौर पर गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले, नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले और पानी कम पीने वालों में कैल्शियम के स्टोन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से या मोटापे की वजह से हमारे मुल्क में यूरिक एसिड बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जिस्म पैदा हो, तो वो भी गुर्दे में पथरी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा पेशाब में बार-बार इन्फेक्शन होना, चाहे पेशेंट डायबिटीज़ की वजह से है या मसाना की कमज़ोरी की वजह से या किसी भी वजह से पेशाब में बार-बार इन्फेक्शन होने की वजह से भी गुर्दे में ख़ास किस्म की पथरी बन सकती है। ये पथरियाँ अगर आप इनका बरवक़्त इलाज ना कराएँ तो इन द लॉन्ग टर्म बार-बार बनने की वजह से गुर्दा कमज़ोर कर सकती है। तो मैं आपको आज अलामत बताऊँगा कि पथरियाँ बनने की वजह से क्या-क्या अलामत हो सकते हैं। पथरी बनने की वजह से सबसे कॉमन अलामत यह है कि आपको पेशाब में जलन होना, पेशाब में कभी-कभी खून आना, ख़ास तौर पर ना नज़र आना खून आना या पेशाब में बार-बार इन्फेक्शन हो जाना। ये अलामत है कि आपके मसाने में या गुर्दे में पथरी बन सकती है। इसके अलावा आपको फ्लैंक पेन, जिसे हम बखियों में दर्द कहते हैं, या बार-बार दर्द होना, ये भी एक अलामत है कि आपके गुर्दे में पथरी हो सकती है। इसके अलावा आपके गुर्दे में पथरी होने की अलामत ये है कि आपको बहुत शदीद किस्म के दर्द होना, जो किसी भी दवाई से ठीक ना हो रही हो, तो ये भी एक अलामत है कि आपको पथरी बन सकती है। इसके अलावा अगर आपको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा रहता है या आपके हड्डियाँ कमज़ोर हैं, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या बार-बार पेशाब में इन्फेक्शन ख़ास तौर पर बच्चों में या गुर्दे का या मसाने का कोई भी रास्ते का रुकावट की वजह से अगर कोई मसला है, तो उसकी वजह से पथरी बार-बार बन सकती है। अनफॉर्चुनेटली पथरी बनने के जो अलामत है वो लेट आते हैं, ख़ास तौर पे जो मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि पथरी अगर टूट कर नाली में आ जाए तो फिर दर्द होती है, लेकिन अगर आप पथरी गुर्दे में रहे तो अक्सर औक़ात अ पेशेंट को कोई सिम्पटम नहीं आते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती अनटिल अनलेस उसको बार-बार पेशाब में इन्फेक्शन या पथरी टूट कर रुकावट नाली में फँस ना जाए तो आपको दर्द होती है। पथरी बनने की वजह से जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो पेशाब बार-बार आना और दर्द होना है। पथरियाँ अगर बार-बार बनती हैं और अगर आप उसका इलाज नहीं करते
یا پتھریوں کے لیے آپ اوور دی کاؤنٹر میڈیکیشن یا درد کی بہت زیادہ دوائی استعمال کرتے ہیں یا حکیم کی دوائی استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کا گردہ کمزور ہو سکتا ہے۔ پتھری اٹ سیلف بھی اگر بار بار بنتی ہے تو گردے میں انفلیمیشن کرتی ہے، بار بار پیشاب میں انفیکشن ہوتا ہے، گردے میں انفیکشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ درد کی بہت زیادہ دوائی استعمال کرنے سے یا حکیم کی دوائی استعمال کرنے سے پتھری کو نکالنے یا کم کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے بھی گردے پہ اثر ہوتا ہے، گردے کا فلٹریشن اور گردے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گردہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں مختلف قسم کے علامات آ سکتی ہے، جیسے پیشاب کا بہت زیادہ آنا، خاص طور پر رات کو بہت زیادہ پیشاب کرنا۔ اس کے علاوہ آپ کو جسم میں دردیں رہنا، سانس خراب ہو جانا، خاص طور پر تھوڑا کام کرنے ایگزرشن کی وجہ سے، یا آپ کو نیند کم آنا، بھوک کم لگنا، وکیوں میں درد ہونا، ہڈیوں میں درد ہونا، اور ہڈیوں میں درد ہونا اور خون کی کمی، یہ علامت ہے کہ آپ کو پتھری اگر بہت عرصے سے رہ رہی ہے تو آپ کے گردے کمزور ہونا شروع ہو گئے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مفصل ٹیسٹ کرائیں، جس میں سب سے کامن ٹیسٹ پیشاب کا ٹیسٹ ہے، جس میں آپ کو پیشاب میں انفیکشن نہ نظر آنے والے خون اور کبھی کبھی کرسٹل بھی نظر آ سکتے ہیں، جو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گردے میں پتھری بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ گردے کا ٹیسٹ جس میں کریٹینین ہے، یوریا ہے، وہ انکریز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے گردے کے الٹراساؤنڈ میں آپ کو پتھری نظر آ سکتی ہے، پتھریوں کی وجہ سے گردے میں سوزش ہو سکتی ہے، گردے میں انفیکشن ہو سکتی ہے یا گردے کی شکل تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سی ٹی اسکین ہم کروا سکتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ گردے یا مثانے میں کوئی رکاوٹ یا کوئی راستے میں تبدیلی یا کوئی مسئلہ تو نہیں، جس کی وجہ سے بار بار پتھری بن رہی ہے یا گردے کی صلاحیت تو کم نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ نمکیات کے ٹیسٹ، خاص طور پہ کیلشیم کا ٹیسٹ، یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے، دیکھنے کے لیے کہ آپ کے جسم میں کیلشیم یا یورک ایسڈ بہت زیادہ تو نہیں بن رہا، جس کی وجہ سے گردے میں پتھری ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ کو پیدائشی طور پر یا خاندانی طور پر پتھری بننے کا مسئلہ ہے تو آپ کے پیشاب کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، جس میں ہم نمکیات جیسے کیلشیم، فاسفیٹ، آکسلیٹ، سٹریٹ، یورک ایسڈ چیک کرتے ہیں، اور تاکہ دیکھ سکے کہ آپ کے جسم میں خاندانی طور پر کون سا ہارمون یا کون سا انزائم کم ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بار بار پتھری بن رہی ہے۔ یہ علامات کی وجہ سے آپ کو گردہ کمزور ہو سکتا ہے، تو اس کے علاج کے لیے مختلف طریقے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پتھری کے بننے کے علامات بننے کے عمل کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتھری بار بار بنتی ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ پروٹین انٹیک، خاص طور پر پروٹین انٹیک جو گوشت یا دالوں میں زیادہ ہوتا ہے، اس کی انٹیک کو کم کرنا ہوتا ہے۔ پروٹین انٹیک جب آپ زیادہ لیتے ہیں تو جسم میں ایسیڈیٹی بہت پیدا ہوتی ہے، جب ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایسیڈیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے مسلس اور بونس گھلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیلشیم باہر نکلتا ہے اور گردے سے نکلتا ہے، اب وہ گردے میں پتھری بننے کے علامت کو اور تیز کر دیتا ہے، اور یورک ایسڈ بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی گردے میں پتھری بننے کے علامت یا اثر یا اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سالٹ انٹیک کو کم کرنا بہت ضروری ہے، جن کو بار بار پتھری بنتی ہے، کیونکہ سالٹ انٹیک کی وجہ سے بھی گردے میں پتھری بننے کی علامت بہت تیز بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پانی آپ کم پیتے ہیں تو یہ بھی ایک علامت ہے، جو اگر آپ کو بار بار پتھری بن رہی ہے تو پتھری بننے کے علامت کو تیز کر سکتی ہے۔ جو ریکمینڈڈ ہے کہ آپ پانی تقریباً دن میں پیشاب آپ کو 2 سے 2.5 لیٹر آنا چاہیے، اگر اس سے زیادہ آتا ہے تو پتھری بننے کے عمل کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹرس فروٹ وغیرہ جیسے نیمبو، کنو مالٹ ہے، وہ زیادہ استعمال کرنے سے بھی دیکھا گیا کہ گردے میں پتھری بننے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو خاندانی طور پر یا بار بار پتھری بنتی ہے تو ان دوائیوں کے علاوہ، ان پریز کے علاوہ آپ کو یہ معائنہ کرانا چاہیے کہ آپ کے گردے میں پتھری کیوں بن رہی ہے، اس کے مطابق آپ کا علاج ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کا جسم میں کیلشیم زیادہ بن رہا ہے تو وہ مختلف وجہ سے بن سکتا ہے، جیسے آپ کو پرانی ٹی بی ہو یا ہڈیوں کی کمزوری ہو یا ہڈیاں کو کینسر ہو، یا آپ بہت زیادہ وائٹامن ڈی یا کیلشیم استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی کیلشیم سٹون بن سکتی ہے۔ یورک ایسڈ سٹون ہے تو وہ آپ کے اوبیسٹی کی وجہ سے یا آپ کے جسم میں یورک ایسڈ بننے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور آکسلیٹ سٹون ہوتے ہیں، وہ آپ کی ڈائٹری ہیبٹ، جیسے آپ کو دائمی طور پر قبض ہو یا دائمی طور پر آنتڑیوں کا مسئلہ ہو
یا آپ کا پیٹ خراب رہتا ہو، یا اس کی وجہ سے بھی اوویئر اسٹون بن سکتے ہیں، یا آپ کو بار بار پیشاب، جسے ہم ٹرپل فاسفیٹ اسٹون بھی کہتے ہیں، بار بار پیشاب میں انفیکشن ہونا کی وجہ سے بھی ٹرپل فاسفیٹ اسٹون بن سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو مختلف قسم کے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں اور علاج کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ بر وقت پتھری کا علاج کرائے تو آپ کے پتھری بننے کے عمل کو کم کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے اور ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو بار بار پتھری بنتی ہے اور آپ علاج نہیں کرتے اور پرہیز نہیں کرتے تو آپ کے گردے کمزور ہو سکتے ہیں، اور پاکستان میں گردے فیل ہونے کی دوسری بہت بڑی وجہ گردے میں پتھری کا بار بار بننا ہے۔ تو اگر آپ کو پتھریاں بار بار بنتی ہے اور آپ کو پتھریوں کا مسئلہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائے، اپنے نیفرولوجسٹ سے رابطہ کریں، تاکہ اگر آپ کا پتھری بنتی ہے اور آپ کے گردے ابھی انیشل سٹیج میں ہیں تو دوائیوں سے اور آپ کے ٹیسٹ کرا کے آپ کے پرہیز کے ساتھ آپ کے گردے میں پتھری بننے کے عمل کو کم کیا جا سکے۔ اور اگر آپ کو پتھری بننے کے بہت زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں تو آپ کے گردے کے ٹیسٹ کرائے جا سکے، تاکہ آپ کو دیکھا جا سکے کہ آپ کے گردے کمزور تو نہیں ہو رہے، اور اس کے مطابق آپ کا گردے کی حفاظت کے لیے علاج کیا جا سکے۔ تو اگر آپ کو گردے میں بار بار پتھری بنتی ہے تو آپ کو اپنے گردے کے ٹیسٹ کرانے چاہیے، تاکہ آپ کا بر وقت علاج ہو سکے۔ ہم سے مشورہ کرنے کے لیے گردے کی کسی بھی قسم کی بیماری کے لیے آپ نیچے دیے ہوئے نمبر سے رابطہ کریں۔